बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रबीउल नूर शरीफ के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बहुत ही बाबरकत और बहुत ही रहमतों और फजीलतों वाला दिन है। अल्लाह ताला हमें इस दिन के फ़वाइद और बरक़ात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। 12 रबीउल अव्वल का जुम्मा सिर्फ 5 मिनट का ये वजीफ़ा कर लो, वजीफ़ा ख़त्म होते ही लोग आपके घर पैसे देने आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रबीउल अव्वल के महीने में दौलत हासिल करने का बहुत ख़ास वजीफ़ा ख़त्म होते ही लोग आपके घर पैसे देने आ जाएंगे। आज 500 करोड़ भी मांगोगे तो वो भी मिल जाएगा। कुरान पाक की ये एक सूरत जिस घर में हर रोज पढ़ी जाएगी वो घर चंद दिनों में ही करोड़पति बन जाएगा। ये सूरत बेपनाह ताकत की सरचश्मा है। जिस घर में हर रोज ये मुबारक सूरत पढ़ी जाती है वो घर चंद दिनों में ही करोड़पति बन जाता है। जिनका कारोबार ठप हो चुका है और रिज्क इसके घर में आने का सोच ही नहीं रहा, सूरत का वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेगा जो भी, इंशाअल्लाह ताला वो घराना खुशहाल हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाए तो आज का ये वजीफा बहुत ही मुस्तरद और मुजर्रब है। जो शख्स किसी कारोबारी एतबार से या मालो दौलत की वजह से परेशान है, इस शख्स को चाहिए कि यह वजीफा कसरत के साथ चलते फिरते पढ़ ले। इंशाअल्लाह ताला वो शख्स हर किस्म के नुकसानात से बच जाएगा। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके रिज्क और कारोबार में बेपनाह बरकतें और फजीलतें अता फरमाएगा। आपके रिज्क आप और मालो दौलत को कुशादा कर देगा, हर परेशानी से बचाएगा, हर मुसीबत और दुख से महफूज हो जाएगा। दुनिया भर में कोई भी शख्स इसके साथ ज्यादती नहीं कर सकेगा। हर जगह इस शख्स को कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अगर वो कोई भी कारोबार करता है या तिजारत करेगा, इसको दुगना नफा होगा। यानी अगर वो शख्स मिट्टी में हाथ डालेगा तो वो भी सोने की मानित बन जाएगी। अगर आपने ये वजीफा हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक मुकम्मल किया तो यकीन मानिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क अता फरमाएगा कि आपकी जान पहचान के लोग आप पर रश्क करेंगे। जब आप इस अमल को खुद ही करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको भी यकीन हो जाएगा और फिर आप खुद भी ये वजीफा करेंगे, दूसरे लोगों को भी बताएंगे कि मुझे इस वजीफे ने माला माल कर दिया है और अब अल्लाह ताला ने मुझ पर अपना करम किया है और मेरा रिज्क मेरे लिए बहुत कुशादा फरमा दिया है। आपने ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की जात पर ही कामिल यकीन करते हुए करना है। फिर जब आप लोग ये वजीफा कर लोगे तो आप खुद ही अपनी आंखों से मौजज़े देखोगे। बेशक आपके नौकरी के मसाइल, दौलत या रुपए पैसों के मसाइल हों या घर में रिश्तों के मसाइल हैं और घर में बेटियां जवान बैठी हैं और किसी जगह इनका रिश्ता नहीं हो रहा, ये वजीफा इतना मुजर्रब और मुस्तनिद है कि इंशाअल्लाह ताला फौरी असर करेगा। इसलिए नाजरीन, ये एक छोटी सी सूरत का वजीफा है जिसको हम सूरह कुरैश कहते हैं। ये कुरान मजीद के आखिरी सिपारे यानी 30वें सिपारे में आपने इस सूरत को किस तरह से पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और कितनी तादाद में पढ़ना है, ये हम इंशाअल्लाह ताला आपको तफसील से बताएंगे। ये अमल आपको हर शर से महफूज कर देगा, हर नुकसान से आपको महफूज कर देगा, हर हादसे से आपको महफूज कर देगा। इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन और मर्द हजरात इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आपने इस वजीफे को सदक दिल से के साथ और मुकम्मल यकीन और एतमाद के साथ कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आप सिर्फ इस सूरत को पढ़ लें, यकीन जानिए आप अपने दुश्मन की चीखों पुकार सुनेंगे और इस तरह ये अमल आपको कारोबार के अंदर इतनी तरक्की देगा और अल्लाह ताला खूब मालो दौलत अता फरमाएगा। जो बंदा यकीन के साथ अमल को करता है वो लाजमी कामयाब होता है। इस अमल को मुकम्मल करने के बाद आपको नाकामी नहीं होगी और फिर हर जगह कामयाबी ही कामयाबी होगी। बस आपने इसको अच्छी नीयत से पढ़ना है। अगर आप इस अमल को करने से पहले नियत नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक हदीस पाक का मफहूम है कि तमाम अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। तो फिर नियत करना बहुत जरूरी है। अगर आपका कारोबार बंद है और कोई ग्राहक नहीं आते या अगर कोई ग्राहक भूल कर दुकान पर आ जाते हैं तो बगैर खरीदारी के ही वापस चले जाते हैं और दुकान में कोई रश नहीं है और सारा दिन जलीलो ख्वार होकर भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। दुकान में इतनी खरीदारी भी नहीं होती कुछ खाने के लिए खरीद सकें, उल्टा नुकसान उठाकर ही घर आना पड़ता है। इन भाइयों के लिए मेरा मशवरा है कि जब आप अपने कारोबार पर जाएं वहां खड़े होकर इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला
اللہ پاک کے فضل و کرم سے خوب گاہک آئیں گے اور بہت ہجوم ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو اور آپ کا سارا سامان بک جائے، آپ ہر روز اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل ہر روز بھی کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ یعنی ربیع الاول ہے، جو فیض و برکات کی بدولت ایک مبارک مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے میں 12 ربیع الاول کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مہینے میں آپ کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا۔ آپ اس مہینے کی 13 تاریخ کو اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء اور 18 تاریخ کو مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا اور ان مساجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حصہ لیا۔ اس طرح 25 ربیع الاول کو غزوہ دومۃ الجندل واقع ہوا، جس میں مسلمانوں کو جنگ لڑے بغیر فتح حاصل ہوئی۔ دومۃ الجندل حکومت روم کی حدود میں صوبہ شام کا ایک سرحدی شہر تھا، جہاں گرد و نواح کے علاقوں میں ڈاکوؤں اور لٹیروں کا بسیرا تھا، جو وہاں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں اور مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ڈاکوؤں کی طاقت اور دہشت اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ کوئی بھی ان کی سرکوبی کے لیے تیار نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر دومۃ الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر جب ڈاکوؤں اور لٹیروں کو لشکر اسلام کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب کے سب ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اسلامی لشکر جب وہاں پہنچا تو دیکھا سارا علاقہ خالی پڑا تھا، وہاں صرف ڈاکوؤں کے جانور چر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب و جوار میں فوجی دستے روانہ کیے، لیکن وہاں بھی کوئی نہ ملا۔ آپ نے چند روز وہاں قیام فرمایا اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس طرح غزوہ دومۃ الجندل میں جنگ کیے بغیر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور علاقہ سے ڈاکوؤں اور لٹیروں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اس مہینے میں سرور دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور یہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ جب پیر کے دن روزہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو ماہ ربیع الاول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہونے کی خاص حیثیت کے اعتبار سے سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مہینے سے متعلق مخصوص اعمال کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے اس ماہ سے متعلق اپنی طرف سے اعمال و عبادات بیان کرنا شریعت میں زیادتی ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، بلکہ روح ایمان ہے۔ آپ کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کا شباب، آپ کی دعوت، آپ کا جہاد، آپ کی عبادت و نماز، آپ کے خلاف رحمت و شفقت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، آپ کی ایک ایک ادا اور آپ کی ایک ایک حرکت اور سکون امت کے لیے اسوہ حسنہ اور اکثیر ہدایت ہے، اور اس کا سیکھنا، اس کا مذاکرہ کرنا اور دعوت دینا امت کا فرض ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کے ایک ایک نقشے کو اپنی زندگی کے ظاہر و باطن پر اس طرح آویزہ کیا جائے کہ آپ کے ہر امتی کی صورت و سیرت، چال ڈھال، رفتار و گفتار، اخلاق و کردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تصویر بن جائے اور دیکھنے والے کو نظر آئے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ جہاں بھی موقع ملے آپ کے ذکر خیر سے ہر مجلس و محفل کو معطر کیا جائے، آپ کے فضائل و کمالات اور آپ کے بابرکت اعمال اور طریقوں کا تذکرہ کیا جائے۔ اس لیے اس مہینے کے بہت سے فضائل و برکات ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب اس عمل کو شروع کریں تو اچھی طرح سے وضو کر لیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے جائیں یا اپنی دکان پر جائیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، وہیں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے فرض نماز کے بعد کر لیں۔ اگر کسی نماز کے بعد کرنا بھول گئے ہیں تو پھر جب یاد آ جائے تو اسی وقت کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کرنے سے آپ کے دل میں جو بھی دلی مرادیں ہوں گی وہ سب پوری ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی دلی حاجات جائز اور نیک ہونی چاہیے،
تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو روک نہیں سکے گا، کیونکہ آپ دنیا جہان کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں۔ پھر وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اچھی طرح سے دعا کرنی ہے۔ اپنے گھروں میں نماز کا معمول بنائیں، کیونکہ نماز فرض ہے اور کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ پھر جب آپ نماز مکمل ادا کر لیں تو اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ اللہ پاک آپ کے وظیفے میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اور 7 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم پڑھیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں۔ اس کے بعد 180 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجات اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں اور بچے دن کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سورۃ قریش کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دنوں کے اندر آپ کو نتیجہ نظر آئے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے 3 دنوں کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آپ یہ عمل 40 دن تک ضرور کریں۔ جس دن سے آپ یہ عمل شروع کریں گے پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا چلا جائے گا اور آپ کا کاروبار دگنی رات چگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھیں، اللہ رب العالمین بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہے تو آپ اس عمل کو مستقبل میں بھی جاری رکھیں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔